السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ بتائیں، اللہ کا آپ کا شکر کیا ہے۔ حال ہے؟ رمضان مبارک آپ سب کو، اللہ تعالیٰ خیر آپ کو بھی مبارک ہو۔ مبارک، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی آج انشاءاللہ ہم 11ویں پارے کے مضامین دیکھیں گے، لیکن یہ شروع کرنے سے پہلے دو باتیں رمضان کے حوالے سے۔ رمضان الحمدللہ ایک مومن کی زندگی میں نیکیوں کی بہار لے کر آتا ہے نا، نیکیوں کی بہار کا موسم ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے انسان بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے نیکیوں کی طرف، ہے نا۔ خود بخود ایک ایمانی لیول جو ہے باقی مہینوں کے مقابلے میں پیک پہ پہنچ جاتا ہے ہمارا، الحمدللہ۔ دو مین عبادات ہیں رمضان سے متعلق، ایک روزہ، دوسرا قیام اللیل، ٹھیک ہے۔ اب یہ روزہ اور قیام اللیل رمضان کے علاوہ بھی ہم کر سکتے ہیں نا، نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ قیام اللیل، قیام اللیل سے کیا مطلب؟ لیل رات کو، اور قیام مینس کے رات میں کھڑے ہونا، کس لیے کھڑے ہونا؟ نماز کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ فرض نماز کے علاوہ جو بھی نفل پڑھتے ہیں وہ قیام اللیل ہے نا، رات کے وقت۔ لیکن رمضان میں ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، اور خاص قرآن کے نزول کا مہینہ ہے تو قرآن سے بہت زیادہ جو ہے انسان کا تعلق جو ہے وہ ایک قریبی تعلق ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور اس میں جتنا بھی زیادہ آپ تلاوت کریں، آپ قرآن سنیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن پر غور کریں، قرآن سمجھیں، this all adds up to the اجر میں آپ کے اضافہ ہوتا ہے۔ روزے کے حوالے سے اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ there are 3 levels of fasting، ٹھیک ہے، 3 درجے ہیں روزے کے، آپ یوں کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کیا بتاتے ہیں اس کو کہ پہلا درجہ جو ہے وہ آرڈینری لیول ہے، آرڈینری یعنی عام درجہ یا نارمل درجہ جس کو آپ کہہ لیں۔ اور وہ کیا ہوتا ہے جو آرڈینری لیول آف فاسٹنگ ہے؟ کہ کھانے پینے سے اور جنسی تعلق سے روک لے انسان اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یعنی روزے کا جو ظاہری ایسپیکٹ ہے اس کو آپ نے اکمپلش کر لیا ہے نا، اس کو آپ نے اٹین کر لیا، وہ آپ نے حاصل کر لیا۔ روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے سے رکنا، اگر ظاہری طور پہ ہم بات کریں تو کیا ہے؟ کھانے پینے سے رکنا اور جنسی تعلق سے رکنا، ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں دیٹ از آرڈینری لیول آف فاسٹنگ، روزے کا عام سا لیول ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ لیول جو ہے نا وہ ہے ایکسٹرا آرڈینری، یعنی جو نارمل لیول تھا اس کا نارمل پلس، یا آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ واٹ از دا ایکسٹرا آرڈینری لیول آف فاسٹنگ؟ کہ آپ نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے، جی، یعنی روزہ جو ہے وہ صبر کی بھی ایک پریکٹس ہوتی ہے نا، ایک ایکسرسائز ہوتی ہے
تو الحمدللہ یہ جو آپ کو پہلے انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی کہ 10 بجے کی بجائے جو ہے وہ کلاس تھوڑی لیٹ شروع ہوئی، اینڈ پھر ابھی شروع ہوتے ہی ابھی بات ہو رہی تھی اور پھر دوبارہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو بہرحال ان سب لوز کے ساتھ وی ول کیری آن انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر آپ سب کے ٹائم کا، آپ کے صبر کا. الحمدللہ اللہ کو بہترین اجر دے اس میں. چلیں، تو ہم بات کر رہے تھے روزے کے حوالے سے کہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ روزے کے 3 لیولز ہیں. نمبر 1 از آرڈینری لیول، ایک عام لیول، نارمل لیول، جس میں کہ کھانے پینے سے اور جنسی تعلق سے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے ایکسٹرا آرڈینری لیول، اینڈ دیٹ از واٹ، کہ کھانے پینے سے تو انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، جنسی تعلق سے بھی روکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو اعضاء ہیں جیسے زبان، آنکھ، کان، ہاتھ پاؤں، ان کو بھی جو ہے گناہوں سے روکتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹ از واٹ ایکسٹرا آرڈینری لیول آف فاسٹنگ. ٹھیک ہے. نارمل سے تھوڑا پلس لیول ہو گیا اس میں کہ آپ نے کھانے پینے سے روکا اپنے آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی زبان کی بھی حفاظت کی، آنکھوں کی بھی، کانوں کی بھی، اور اپنے اعضاء یعنی کہ اپنے ہاتھ پاؤں کی بھی، کہ ان سے کوئی گناہ کا کام سرزد نہ ہو. ٹھیک ہے. کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. صحیح ہے. یہ بھی انسان کیئرفل ہے. تو دیٹ از ایکسٹرا آرڈینری. اینڈ دا تھرڈ لیول از دا لیول آف پرفیکشن. ٹھیک ہے. وہ پرفیکٹ روزہ یا پرفیکٹ، جس کو کہیں کہ ہم بہترین کیفیت روزے کی جو ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے کہ اس میں یہ تو ہوگا ہی نیچرلی کہ کھانا پینا آپ نہیں کھائیں گے، آپ روز اپنے جنسی تعلق سے بھی اپنے آپ کو روکیں گے، اور اس کے ساتھ 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 آپ اپنے زبان کی حفاظت کریں گے، آنکھوں، کانوں، اپنے ہاتھ پاؤں کی بھی حفاظت کریں گے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دل جو ہے وہ بھی آپ خالص کر لیں گے اللہ کے لیے. دل کی پیوریفیکیشن آف ہارٹ از دیٹ وچ میکس یور روزہ یا آپ کی فاسٹنگ کو پرفیکشن کے لیول پہ لے جاتا ہے. آئی ہوپ کی بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ الحمدللہ رمضان کا شروع ہے، تو ہم اپنے آپ کو لیول آف پرفیکشن پہ لے کر جائیں، ہے نا. آرڈینری روزہ اجر تو سب پہ ہے نا. جو اللہ کی خاطر جو بھی ایک کانٹا چبھنے کی تکلیف اٹھائے گا تو اس پر بھی اجر ملے گا. تو کھانا پینے سے روکے گا اس کو بھی اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، تو وہ اس کو اجر دے گا. لیکن اسلام کا مزاج کیا ہے کہ احسان کے درجے پر زندگی گزارو، ہے نا. اپنا ٹارگٹ بنائیں محسن بننے کا. مومن الحمدللہ ہیں، ایمان کا دعویٰ کیا ہے ہم نے، ہے نا. مسلمان، وی ور بورن مسلمس. اور پھر اب ہم نے شعوری طور پہ اپنے اسلام کی جو تقاضے ہیں اس کو اپنایا ہے، تو ہم مسلم سے مومن کی طرف چلے گئے. اب ہمارا سفر جو ہے وہ مومن سے محسن کی طرف ہے نا، احسان کے درجے پر. تو اس کے لیے جو ہے نا پھر آپ نے یہ کہ آرڈینری لیول آف فاسٹنگ سے اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈینری پہ لے جائیں، اور ایکسٹرا آرڈینری سے لیول آف پرفیکشن. میں اللہ میک اٹ ایزی اور ایکسیپٹ کریں ہم سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں ہماری عبادات کو. ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. 11واں پارہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے سورہ توبہ آیت 94 سے. ٹھیک ہے. یعتذرون علیکم اذا رجعتم الیہم، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا انجام کیا ہوگا. تو ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے. تو اسپیسیفکلی اسپیکنگ کہ اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو غزوہ تبوک سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن having said that کہ ہم یہ جو آیات ہیں قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ رہتی دنیا تک، آگے جب تک دنیا قائم رہے گی اس تک کے لیے اپلیکیبل ہے نا. تو ہم سب کو اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کرنا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. تو جو لوگ اس وقت غزوہ تبوک پہ شریک نہیں ہوئے تھے، تو ان میں سے کچھ منافق تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے تھے. تو آگاہ کیا گیا کہ عنقریب انہیں جھوٹ بولنے کی بدترین
سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ البتہ ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں جو بیماری، معذوری یا اسباب نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن تھا تو پھر ان پہ جو ہے ان پر کوئی ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ مزید یہ فرمایا کہ بعض ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے جھوٹا بہانہ کرنے کی بھی زحمت نہیں اٹھائی۔ ہاں، جب مسلمان غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے تو انہیں راضی رکھنے کے لیے جھوٹے بہانے پیش کریں گے۔ تو اعلان کر دیا گیا کہ مسلمان ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ ان بدبختوں سے ہرگز راضی نہ ہوگا، کہ جب ضروری تھا تب تو انہوں نے اپنا ہیڈ کاؤنٹ دیا نہیں، ہے نا، صرف پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے۔ کہ یہ تبوک کا جو لشکر تھا اس کو جیش الاسرا کہتے ہیں، جیش لشکر کو، اور اسرا عین سے تنگی والا، کیونکہ ریسورسز بہت لیمیٹڈ تھے اور سامنے جو جس سے لڑنے جا رہے تھے وہ رومی طاقت تھی، تو سپر پاور سے ٹکرانے جا رہے تھے وتھ ویری میگر سورسز۔ تو منافق جو تھے وہ تو بیٹھ کے اپنی جان مال پریزرو کر کے دیکھ رہے تھے کہ اچھا ہم تماشا دیکھتے ہیں کیا کر کے آتے ہیں، اور پھر جب آ گئے غزوہ تبوک سے، وہ تو آئے ہی نہیں نا سامنے سے، رومی طاقت جو تھی وہ تو دیکھ کے ہی پلٹ گئی، وہ تو مقابلے کے لیے ہی نہ آئے۔ اور تو جب مسلمان فتح یاب ہو کر آئے تو اب جو ہے وہ آگے ایکسکیوزز دینے لگے کہ اچھا یہ وجہ تھی، وہ تھا، فصلیں پک رہی تھیں، کسی نے کہا کہ ارے وہاں پہ تو خوبصورتی بہت ہوتی ہے اور رومی خواتین جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، تو میں تو اپنے دل پر ہی قابو نہ رکھ سکتا، تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں پیچھے ہی رہ جاؤں۔ تو اس طرح کے لیم ایکسکیوزز جو ہے نا پھر انہوں نے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر مسلمان ان سے راضی ہو بھی جائیں، اللہ تعالیٰ تو ان سے بالکل بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے کچھ بدو ایسے بھی ہیں، بدو جو گاؤں کے رہنے والے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مال دینے کو ایک تاوان سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ جو بدو تھے اس وقت سمجھیں کہ ان میں سے اکثریت ایسی تھی کہ جو سمجھ کر اسلام نہیں لائے تھے، بٹ صرف یہ انہوں نے دیکھا کہ اسلام پہ غلبہ ہو رہا ہے، تو جو کہتے ہیں نا کہ چڑھتے سورج کی پجاری ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم بھی اپنا نام لکھوا دیتے ہیں مسلمانوں میں۔ تو وہ مسلمان ہو تو گئے تھے لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال دینے کو ایک تاوان سمجھتے ہیں، یہ تو ایک کوئی بھاری ٹیکس ہم پر پڑ گیا ہے، یہ کیا دینا، یہ کیوں ہمیں دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تعلیمات دینی سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر سیکھ لیتے تو ان کے دل ایمان سے منور ہو جاتے اور وہ نفاق کی بیماری سے بچ جاتے۔ البتہ بدوؤں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو واقعی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو سارے کا سارا لوٹ خراب نہیں ہے، لیکن کچھ جو ہیں وہ اچھے بھی ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو اللہ کی قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو ان قریب ان کی مراد پوری ہوگی اور اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ تو پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ مشرکین کو جو ہے رجس کہا گیا تھا نا، گندگی، صحیح ہے؟ تو یہاں پر جو ہے منافقین کو بھی مشرکین کی ہی طرح رجس کہا گیا ہے، گندگی کہا گیا ہے۔ تو انسان کی باتیں کام نہیں آتی جب تک اس کا عمل اس کا ساتھ نہ دے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو انسان کی باتیں خالی باتیں بنانا، بڑی بڑی باتیں کر لینا، کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے اس کی جب تک اس کا عمل اس کا ساتھ نہ دے، ہے نا۔ پھر فرمایا کہ ایکچولی جو تبوک کے حوالے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ بہت قلیل ریسورسز تھیں، کم تھیں ریسورسز، تو دل کھول کر جو ہے مال خرچ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور اسی میں ہی آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابوبکر جو ہے اپنے پورے گھر کا سامان لے آئے تھے، اور جب ان سے کہا کہ کیوں دیر لگ گئی تم کو، تو بولا کہ وہ میری بیوی جو ہے نا وہ سوئیاں، نیڈلز، وہ جو ہے نا دیواروں میں کی جو اسپیس ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، اس میں جو ہے نا وہ چھپا کے رکھتی ہے، تو میں اس کو ڈھونڈنے نکالنے میں نا دیر لگ گئی تھی، یعنی کہ اتنی برابر چیز بھی، سوئی برابر چیز بھی انہوں نے گھر میں نہیں چھوڑی، بولا کہ سب کا سب میں جو ہوں لے آیا یہاں پر، ہے نا۔
تو اس وقت جو ہے فرمایا کہ فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. جو مٹیریلسٹک اپروچ رکھتا ہے وہ تو یہ سوچتا ہے نا کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹ گیا. زکوٰۃ دینے سے کبھی بھی مال گھٹتا نہیں ہے. کوئی بھی صدقہ خیرات آپ دیتے ہیں تو اس سے کبھی بھی مال گھٹتا نہیں ہے. لیکن فیس ویلیو پہ کیا لگ رہا ہے؟ ظاہری طور پر تو جو ظاہر پرست ہے اس کے لیے تو مال گھٹ رہا ہے. لیکن جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ سمجھتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. اور وہ بڑھوتی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ کوشچن. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں 50 روپے صدقہ کیے تو اب آپ کے دوسرے ہاتھ میں جو نا 100 روپیز آ جائیں گے. دیٹ ڈزنٹ مین، یہ مطلب نہیں ہے. بٹ آپ کے پاس 100 روپے تھے، آپ نے 50 اگر اللہ کی راہ میں دے دیے تو وہ جو 50 آپ کے پاس رہ گئے ہیں نا وہ آپ کو کافی ہو جائیں گے. یہ بھی ایک مطلب ہے نا کہ مال بڑھتا ہے. صحیح. تو اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مال لوٹ کے آپ کے پاس ہی آتا ہے. وہ کس فارم میں آتا ہے؟ دیٹ ڈپینڈس. آگے فرمایا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو تھے منافقین، ان کا کیا تھا کہ وہ اپنی جان اور مال کو پریزرو کیے ہوئے تھے تو اس کو ہی بچا بچا کے رکھ رہے تھے. تو جو اللہ کا حکم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب نے نکلنا ہے نا، تو اس کو انہوں نے فالو نہیں کیا. اللہ کے نافرمان پہ رسول کے نافرمان ٹھہرے. تو انسان کبھی بھی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا. ہم لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کے حکم کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں. اللہ غفور الرحیم، اللہ تو جانتا ہے نا میں کن لوگوں میں پھنسی ہوئی ہوں. اللہ تو سب جانتا ہے. آپ اپنے آپ کو جان لیں کہ آپ اگر لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے جائیں گی، لوگ تو خوش ہو کے نہیں دیں گے، اللہ بھی ناراض ہو گیا. لیکن اگر آپ اللہ کو ناراض کرنے کی فکر کی لوگوں کو چھوڑ کر، تو اللہ کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں، انسان کے دل ہیں. تو اللہ انہی لوگوں کو آپ کی طرف مائل کر دے گا، ان کے دل آپ کی طرف مائل کر دے گا. کہ اللہ کے پاس تو سارے پاورز ہیں، ہے نا. تو انسان ڈائریکٹ راؤٹ کیوں نہ لے، rather دین لوگوں کو خوش کرنے چلیں کہ اس کے ذریعے اللہ خوش ہو. نہیں، اللہ کو خوش کریں، اللہ لوگوں کو آپ سے خوش کر دے گا. آگے فرمایا آیات 100 سے لے کے 110 دین کی خدمت کے لیے سبقت کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے. یہاں پہ ان مہاجرین اور انصار کی تعریف بیان کی گئی جنہوں نے اسلام قبول کرنے اور اس کی سر بلندی کے لیے قربانیاں دینے میں سبقت کی. پھر ان کی بھی تعریف کی گئی جنہوں نے سبقت کرنے والوں کی بڑی عمدگی سے پیروی کی. اور ان سب کو، یعنی جو سبقت کرنے والے ہیں اور جو ان سبقت کرنے والوں کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب کو ہمیشہ ہمیش کی جنت کی بشارت دی گئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر 3 طرح کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. کون کون؟ ایک ہے مہاجرین، ہے نا، جو کہ ہجرت کر کے آئے تھے، اپنا گھر بار رشتہ دار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مدینہ آ گئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر انصار کہ جنہوں نے اپنے دل اور اپنی مال سب کچھ کھول دیا مہاجرین کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ 2 ہو گئے. تیسری کیٹیگری کس کی ہے؟ تیسری کیٹیگری ان کی ہے جنہوں نے سبقت کرنے والوں کی بڑی عمدگی سے پیروی کی. سبقت یعنی کہ آگے نکلنے والے، اور آگے نکلنے والے یہاں پر کون ہے؟ مہاجرین اور انصار. اور مہاجرین اور انصار کی جنہوں نے پیروی کی، جنہوں نے ان کو فالو کیا، ان کو بھی اس اجر میں، ان کو بھی جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. تو اگر ہم ویسے دیکھیں تو صحابہ کے بعد کون سی جنریشن آئی تھی؟ تبا تابعین. پہلے تو تابعین نا، پھر تبع. تابعین پھر تبع تابعین. جی. تو امیجیٹ کانٹیکٹ میں تو تابعین مراد ہے ان سے.
ٹھیک ہے. لیکن پھر اس میں سے جو بھی انصار و مہاجرین کون تھے؟ صحابہ کرام. ان صحابہ کو اپنا رول ماڈل بنائے گا تو ان سب کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں. تو ہم سب بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں اگر ہم نے صحابہ کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے، اگر ہم نے مہاجرین اور انصار کو اپنے لیے مشعل راہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں ہمارے لیے بھی یہ بشارتیں ہوں. مزید یہ فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی سربلندی کے لیے قربانی دینے سے گریز کرنے والے وہ منافق ہیں. انہیں دنیا میں بار بار ذلت کا سامنا ہوگا، وہ موت کے وقت شدید اذیت سے گزریں گے اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. ہاں، ایسے لوگ جنہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں اور کچھ غلطیاں بھی، انہیں امید دلائی گئی کہ اگر وہ آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا. تو صدقہ خیرات کریں. کون سے صدقے کون سے صدقے کی بات ہو رہی ہے؟ فرضی صدقہ بھی اور نفلی صدقات. ٹھیک ہے. کبھی ایسے کون لوگ ہیں، آپ نے کچھ ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی کبھی جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہوں اور غلطیاں بھی کی گئی ہوں، جن سے نیکیاں بھی ہوتی ہوں اور غلطیاں بھی ہوتی ہوں، ملے جلے عمل رکھنے والے؟ کبھی ملے ایسے لوگوں سے؟ جی ہم خود بھی ہیں اس میں ہم خود ہی شامل. کون لوگ ہوتے ہیں وہ؟ یہ کہاں ملتے ہیں یا کہاں دیکھا ہے آپ نے ان کو؟ ہم اگر اپنے اندر کا جائزہ لیں ہم خود بھی اس میں شامل ہوں گے. یس، تو اسٹارٹ وتھ یور سیلف. اب ہم سب اپنے آپ سے شروع کریں بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ ہاں میرے تو ان لاز میں تو بہت ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور غلطیاں بھی کرتے ہیں. ہاں، میری تو فرینڈ سرکل میں بھی ایسے ہیں. تو وائی ناٹ یو؟ ہم کون سے نیک پارسا بن گئے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطیاں ہی سرزد نہیں ہوتی کہ فرشتے بن گئے؟ نہیں. تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو قرآن ٹاکس ٹو یو. یس، یہ جو آیات ہیں یہ ہم اپنے آپ سے ریلیٹ کریں. میں کہ سورہ توبہ جنرلی ہمیں پتہ ہے وہ تو غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اب وہ تو ایک غزوہ تھی جو ہو گئی اب اس میں ہمارے لیے کیا؟ نہیں، آپ دیکھیں ہر آیت میں تو ہمیں اپنے لیے ریلیٹ ہو رہے ہیں ہم اس سے. ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے، سبق ہے نا. تو کیا ہم سے غلطیاں اور نیکیاں سائملٹینیسلی سرزد نہیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ بلکہ غلطیاں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں تو پھر گنتی کی ہوتی ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ انہیں امید دلائی گئی ہے یہاں پر کہ اگر وہ آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا. تو الحمدللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن انسان کی نیت ہونی چاہیے یہ کہ یس مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. آئی وانٹ ٹو کریکٹ مائی سیلف. ہاں، میں استغفار کی تسبیحوں تو پڑھ لیتی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا مطلب ایسا میں نے کون سا گناہ کر لیا. اب اگر یہ فیلنگ ہے تو پھر اللہ ہی اللہ از دا بیسٹ جج. تو دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ دے، توفیق دے اپنی اصلاح کرنے کی اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، ہے نا. ویسے بھی کوئی بھی آپ نیک کام کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ صدقہ خیرات کریں، ہے نا، تاکہ اس نیک کام کی قبولیت میں اضافہ ہو جائے. اور جب بھی آپ صدقہ خیرات دیں کبھی بھی اس لیے نہیں کہ اللہ دے رہی ہوں 700 گنا بڑھا کے لوٹانا. وہ تو اللہ کا وعدہ ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ریمائنڈ ہم. آپ اللہ کی رضامندی کی خاطر لیں. یہ قرآن میں ٹرمز آتی ہیں نا، لِوَجْهِ اللہ، اللہ تیرے چہرے کے لیے.
اللہ کا چہرہ چاہنا مینز واٹ؟ کہ اللہ کی رضامندی. اللہ فار یو، للہیت کے ساتھ دیں، واسطے اللہ کے. دیٹس اٹ. البتہ 3 افراد ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، وہ سچے مومن تھے. یہ 3 صحابی تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. لیکن انہوں نے کوئی ایکسکیوزز نہیں بنائے، کیونکہ منافقین نے تو ایکسکیوزز بنائے تھے، انہوں نے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا. انہوں نے صرف ایکسیپٹ کر لیا کہ یس ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے نا، اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ جو بھی سزا بنتی ہے وہ ہمیں دیں آپ. ٹھیک ہے. تو یہی آدمیت ہے. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دیں. اور ابلیسیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اٹس آل بیکاز آف یو. آپ نے مجھے ایسا حکم کیوں دیا جو میں کر نہیں سکتا تھا؟ تو یہ فرق ہے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. اللہ نے ان کے لیے بخشش یا سزا کا فیصلہ جو ہے مؤخر کر دیا تھا. تو یہاں پر منافقین پھر کیا فائنل ڈیسیشن ہوا وہ آگے دیکھ لیں گے، لیکن اس وقت جو ہے ان کو کہا تھا کہ ابھی ان کا پینڈنگ میں رکھیں ان کا معاملہ. پھر یہاں پہ منافقین کی تعمیر کردہ نام نہاد مسجد درار کا بھی تذکرہ ہے، جو ایک دشمن رسول عیسائی راہب ابو عامر کے ٹھکانے کے لیے بنائی گئی تھی. ابو عامر اس نام نہاد مسجد کو جو ہے، مسجد درار کو اسلام دشمن سرگرمیوں کا مرکز بنانا چاہتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام نہاد مسجد بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نام کی مسجد تھی، کوئی اچھی نیت تو تھی نہیں اس کے پیچھے، ہے نا. برائے نام بس ایک اس کو مسجد نام دے دیا گیا تھا. ایکچولی یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ایک مرکز بنایا گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام نہاد مسجد میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا. یہ انہوں نے بنائی تھی اس وقت. یہ منافقین جو ہیں وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آ کر جو ہے نا اس پہ نماز پڑھ لیں ذرا. وہ کیا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے اس جگہ کو جو الٹیریئر موٹیوز کے ساتھ تھی، جو بہت ہی مفاد پرستی کے تحت بنائی گئی تھی، اس کو کسی طرح سے سینکٹیفائی کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں یہاں پہ تو مسلمانوں کی عقیدت جو ہے اس سے وابستہ ہو جائے گی. لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے، تو آپ نے ایکسکیوز کیا، آپ نے کہا کہ میں ابھی تو اس کے جا رہا ہوں تبوک کے سفر پہ، اس سے واپسی پر میں آ جاؤں گا. اینڈ دیٹ شوز کہ آپ جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ کس مقصد سے یہ مسجد بنائی گئی. آپ نے تو فیس ویلیو پہ بات لی، لیکن پھر آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ بالکل بھی اس مسجد میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام نہاد مسجد کے قریب واقع مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کی تلقین کی اور بتا دیا گیا کہ اس مسجد کے نمازی جو ہیں انتہائی نیک نیت اور مخلص ہیں. قباء کی مسجد جو ہے نا، اور وہ مسجد قباء یعنی قباء بستی جو ہے، وہ وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ طہارت کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو نیت کا خالص ہونا that matters a lot. انما الاعمال بالنیات. مسجد قباء اینڈ مسجد درار، 2 مسجدیں، بٹ فرق کیا تھا؟ ایک میں آپ کو کہا گیا کہ آپ اس میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی جو ہے اس عمل کرتے ہوئے ونس اے ویک جایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ نماز نفل پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ عمرے کے برابر ہے. پھر آپ لیکن مسجد درار سے آپ کو روک دیا گیا کیونکہ وہ خراب نیت سے بنائی گئی تھی، وہ بد نیتی سے بنائی گئی تھی. تو نیت خالص ہو تو انسان کو سکون اور اجر دونوں پہنچتا ہے. اگر نیت میں کھوٹ ہے تو کام بھلے نہ چاہے کتنا
مقدموں کی طرح معزز کر لیا اپنے کام، لیکن اللہ کے آگے تو آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اور ایک بے سکونی الگ آپ کے اندر رہے گی. ٹھیک ہے، تو نیتوں کو بار بار اپنی خالص کیجیے کوئی بھی کام کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ میں اپنی نیت کو تیرے لیے خالص کرتی ہوں. ہم انسان ہیں، ہم اوور شیڈو ہو جاتے ہیں، اچھا اس کے لیے کر رہی ہوں، اس کے لیے کر رہی ہوں، بٹ اگین ریکمپوز یور سیلف، ریکلیکٹ یور سیلف، اینڈ دین بولیں کہ اللہ میں آپ کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، مجھے آپ سے اس کا ریٹرن ملے گا. دیٹ از اٹ. آگے فرمایا آیات 111 سے 118 کہ اللہ کے ساتھ جو عہد اور اس کے تقاضے کی بات ہو رہی ہے. یہاں فرمایا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. خریدنے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے. قرآن کی فریزنگ دیکھیں آپ، کس طرح سے اللہ تعالیٰ آیات کی بناوٹ کرتا ہے. یہ میرے رب کے الفاظ ہیں نا. اس نے کہا کہ میں نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. یہ ٹریڈنگ ہو چکی ہے، یہ سودا ہو چکا ہے. اٹس آلریڈی اے ڈن ڈیل. ماں، جان اور مال، سوچے ذرا کیسی چیزیں. ہماری نظر میں ہماری جان اور ہماری مال کی کیا اہمیت ہے؟ ہر دل عزیز ہے نا. مال پہ ہم پھر بھی اپنا کہہ دیں چلو ٹھیک ہے، مال جائے جان نہ جائے. ویسے تو انسان مال کے بھی ایسے ہی اپنے دل سے لگا کے رکھتا ہے کہ بس. تو دونوں جو موسٹ ویلیوڈ اسیٹس ہیں ہمارے، جان اور مال، ان کو اللہ نے ہم سے خرید لیا ہے. یہ میرے ہیں. اور بدلے میں ہم کو کیا دیا؟ جنت. وہ جنت جو ہم نے ابھی تک تو دیکھی نہیں ہے، بس اس کا ڈسکرپشن سن رہے ہیں. تو مینس کہ جنت کوئی ایسی چیز ہے جس کے اگینسٹ یہ جان اور مال ویلیو لیس ہے. تو بتائیں یہ کیسی ڈیل ہے؟ اور یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، ہونی چاہیے نہیں؟ مطلب ہم کوئی ڈیل کرنے سے پہلے کتنا سوچتے ہیں نا، چاہے کوئی ایک خریداری کا معاملہ ہو یا بڑی سے بڑی کوئی ایک پراپرٹی ڈیل ہو یا سم ادر ڈیل، تو ہم کتنا سوچتے ہیں. یہ ڈیل تو ہو چکی ہے، بٹ کیا صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو آپ دیکھیں جان کا بنانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. یہ مال دیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. جنت بنائی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کیا وہی نہ جانے گا جس نے بنایا ہے؟ وہ ہم کو بتا رہا ہے کہ دس از دا بیسٹ ایور ڈیل یو کین ہیو اٹ، جو تمہارے حق میں فائدے مند ہے. ہمارے ایکسیپٹ کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ تم اپنا جان دو اللہ کے ہاتھ میں اور جنت لو. تم اپنا مال دو اللہ کے ہاتھ میں، جنت لو. تو فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، کافروں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی جانے دیتے ہیں. یعنی کلمہ پڑھنا اللہ کے ساتھ ایک عہد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس عہد کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اتنی فعال جدوجہد کریں، اتنی انرجیٹک کوششیں کریں کہ باطل سے ٹکرانے کے مرحلے تک پہنچ جائیں. کیونکہ
دین کے نفاذ میں ایک الٹیمیٹ جو کلائمیکس آئے گا نا، اس میں تو لازمی طور پر حق اور باطل کی کشمکش ہوگی، حق اور باطل آپس میں کلیش کریں گے۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ حق پر ہونے کا دعویٰ کریں اور آپ کا باطل سے کوئی ٹاکرا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹکراؤ میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جو یہ سودا کرنے والے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کرنے پر راضی ہیں، سودا تو ہو چکا ہے، اب کون اس سودے پر راضی ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، دیٹ ڈیپینڈس۔ تو جو لوگ اس سودے پر راضی ہو گئے کہ یس اللہ، میرا جان میرا مال تیرے حوالے، اینڈ ان ریٹرن آئی ول گیٹ جنہ، تو یہ جو سودا، اس سودے پر راضی ہونے والے ہیں نا، ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں وہ بتائیں، ان کے اوصاف۔ وہ یہ ہیں کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے، کثرت سے اللہ کی حمد کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 9 کوالٹیز، 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان لوگوں کے جو اس اپنے جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ بیچتے ہیں بدلے میں جنت حاصل کرنے کے لیے۔ ان 9 کوالٹیز میں سے 7 جو ہیں وہ اللہ ہی سے متعلق ہیں، 2 جو ہیں مخلوق سے ریلیٹڈ، اینڈ جو لاسٹ ون ہے وہ خالق اور مخلوق دونوں سے ریلیٹڈ۔ ٹھیک ہے، وہ توبہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ پھر رکوع اور سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ نماز نماز میں ہوتا ہے نا۔ نماز کی حالت میں۔ ہاں، تو نماز کثرت سے پڑھنے والے، ہے نا، دنیاوی لذات سے کنارہ کشی کرنے والے، کثرت سے اللہ کی حمد کرنے والے، اور پھر جو مخلوق سے ریلیٹڈ وہ کیا، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہے نا، یہ تو ہم نے کہا نا، یہ تو مینڈیٹری ٹاسک ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ اور لاسٹ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی خالق اور مخلوق سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے یعنی حلال اور حرام میں فرق کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں، ایسے مومنوں کے لیے۔ پھر یہاں پر ان مہاجر اور انصاری صحابہ کی بھی تعریف کی گئی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ تو آپ دیکھیں، جیسے میں نے بھی آپ کو کہا نا کہ جو تبوک کا جو سفر تھا، اس کو، جو تبوک کے لیے جو لشکر تیار ہوا اس کو جیش الاسرا کہتے ہیں، آئین سے اسرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو غزوہ تبوک کی مشکل گھڑیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ تو غزوہ تبوک کی جو ساعت الاسرا، سا کہتے ہیں گھڑی کو، مشکل وقت نا، اور اسرا اگین مشکل، تو یہ جو مشکل وقت تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے سمینا و طانا کا مظاہرہ کیا۔ اب دیکھیں، اب ہم اپنے آپ پر ریفلیکٹ کریں کہ ایک ماں کو بچے کی تکلیف کتنا پریشان کر دیتی ہے نا، بچہ پکارے بھی نہ، صرف دیکھ کے کہ وہ تکلیف میں ہے ماں مچل جاتی ہے کہ کیا کر جاؤں کہ میں اس کو سکون پہنچاؤں، وہ بس پڑھتے اپنا ہر کچھ کر لیتی ہے اس کے لیے۔ اور جب دین تکلیف میں ہو، کیا ہم دین کی پکار پر بھی ویسے ہی لبیک کہتے ہیں جیسے ہم بچے کی پکار پر کہتے ہیں؟
تو فرق صاف ظاہر ہے. نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان لوگوں کی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کے گھر بار نہیں تھے؟ سب تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. پھر آگے فرمایا کہ ان 3 صحابہ کو بھی بخش دیا گیا جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا تھا. میں نے کہا تھا نا وہ 3 مخلص صحابی تھے. کیوں نہیں نکلے تھے وہ؟ ریزن کیا تھا؟ سستی، لیزینس، نتھنگ ایلس. ہاں ابھی جاتے ہیں، ابھی جاتے ہیں، ابھی جاتے ہیں، بس ابھی، بس ابھی، بس ابھی. اس میں وہ لشکر نکل گیا. تو نماز کے لیے بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہاں بس ابھی 2 منٹ یہ کام پورا کریں، بس بس ابھی آئی، ابھی آئی. پتہ چلتا ہے کہ نکل گیا یا نکلنے والا ہے بالکل. تو یہ جو 3 صحابی تھے انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا نا. کہ انہوں نے کوئی بہانے نہیں بنایا، انہوں نے آ کے ایکسیپٹ کیا کہ یس یہ میرا مسٹیک، ہم سے غلطی ہو گئی، اور اپنے آپ کو پیش کیا سزا کے لیے. تو پھر کیا ہوا؟ جب منافقوں نے بہانے بنائے تھے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فصلیں پک گئی تھیں، وہ خوبصورتی کو میں نہیں ٹالریٹ، میں نہیں روک سکتا اپنے آپ کو، گناہ میں پڑ جاتا، اور یہ وہ اس طرح کے جو ایکسکیوزز دیے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ان کو تو کوئی پکڑ نہیں کی گئی. لیکن انہوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا کہ یس وی ایکسپٹیڈ اٹ، ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، ان کو جو ہے وہ پھر سزا دی گئی. اور سزا کس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیجیے، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. آپ دیکھ لیں ایک دن آپ گھر میں گزارے ایسے کہ جس میں کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ سلام کر رہی ہیں آپ کو جواب نہیں مل رہا، کیا حال ہوگا؟ تو 40 دن انہوں نے، ان صحابہ نے ایسے گزارے. پھر جب 40 دن ہو گئے اس کے بعد 10 دن کے لیے تو کہا کہ اپنی بیویوں سے بھی تعلق ختم کر دوں. مطلب کوئی بات نہیں کر رہا تھا بیوی سے تو کم از کم اپنے دل کا حال کہہ سکتے تھے نا. اب کہا کہ نہیں، اب ان سے بھی بائیکاٹ، ختم، نہیں بات کرنی. تو 50 دن ان کی یہ ٹریننگ، ان کے اوپر بھی یہ مشکل وقت آیا نا، ساعت العسرہ، مشکل کی گھڑی، لیکن وہ اس میں ثابت قدم رہے. انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی کہ لو ہم سے تو اچھے وہ منافق ہی تھے نا، بہانے بنا کے نکل گئے، ہم نے تو اپنے آپ کو پیش کیا تو ہمارے ساتھ تو اور مسئلہ کر دیا گیا. یس کیونکہ جو خالص چیز ہے نا اس کو ہی چمکایا جاتا ہے. مطلب جو ہیرا ہوتا ہے اسی کی تراش خراش کی جاتی ہے نا، اس کے ہی کٹس انہانس کیے جاتے ہیں. کوئلے کو کون چمکاتا ہے؟ جی پورے توبہ میں ہم بات کر رہے تھے ان 3 موقع جن کو 50 دن کے لیے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کی غزوہ تبوک کے لشکر میں نہ شامل ہونے کی وجہ سے. وہی بات تھی کہ چونکہ ان کے اندر خلوص تھا، مومن تھے، مخلص صحابہ تھے، تو جو غلطی ہوئی اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا، اور ان کی مزید ان کو چمکایا گیا. تو جو سچائی ہوتی ہے نا وہ انسان کو سرخرو کرتی ہے. یہ جو 3 صحابہ تھے انہوں نے، ان کی جو سچائی تھی، اور سچائی پہ جو ہے نا انسان کی قول اور فعل دونوں میں ہونی چاہیے. اگر آپ سچی بات کہہ رہے ہیں
تو آپ کا عمل اس کو پروو کرے، ورنہ خالی باتیں ہم نے کہا نا کہ ہیو نو اسٹینڈنگ. تو ان صحابہ نے بھی جب ان کو یہ جو سوشل بائیکاٹ ان کا کیا گیا، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا. کوئی ناراضگی کا اظہار اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں کیا انہوں نے. اور پھر جو تبوک میں نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے، تو ان سب نے سچائی کا مظاہرہ کیا، تو وفاداری کا حق ادا کر دیا. 50 روز تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا، لیکن وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے رہے، باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتے رہے اور دین اسلام کے ساتھ چمٹے رہے. تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، الحمدللہ. تو جو بھی ہم نے کہا تھا نا جان اور مال اللہ کی راہ میں لگانا ہے، تو دل کی خوشی سے کریں جو بھی کریں، ٹھیک ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، اخلاص سے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں. کامل مومن وہ ہے جو اپنے قول اور عمل سے اسلام کی تعلیمات کو ظاہر کرے. ہے نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہے نا، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے دین کا بول بالا ہو. آگے فرمایا آیات 119 سے 122، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو. تو کمپنی میٹرز کہتے ہیں، ہے نا. تو مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کے لیے نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں. غزوہ تبوک کے موقع پر مومنوں کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکلیں اور اپنی جانوں کو ان پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ترجیح دے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی راہ میں اٹھائے ہوئے ہر قدم، برداشت کی گئی ہر تکلیف اور پیش کیے گئے ہر صدقے پر بہترین اجر دیا جائے گا. یہ انسینٹو تھا. تو آپ دیکھیں کہ ابھی اگر ہم روزوں کی بات کریں تو روزے میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان کی انرجیز بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہیں نا، دوپہر کے بعد بالکل ایگزاسٹڈ فیلنگ ہوتی ہے، لیکن اس پر بھی نماز تو پڑھنی ہے اور جو کام ہے وہ بھی کرنے ہیں. اگر تلاوت قرآن کا ٹائم آپ نے اس وقت رکھا ہوا وہ بھی کرنا ہے. پھر جب روزہ کھول لیتے ہیں اس وقت چونکہ کھا پی لیا ہوتا ہے تو الگ ایک سستی کا لیول چڑھتا ہے، لیکن اس میں پھر قیام اللیل، عشاء کی نماز اور پھر اس کے ساتھ. تو اللہ کی راہ میں اٹھائے ہوئے ہر قدم، اب آپ اپنے گھر میں ہی ہر قدم بھی اٹھا رہی ہیں یا آپ گھر سے باہر آپ جا رہی ہیں نماز کے لیے، تو ہر ہر قدم پر اللہ آپ کو اجر دے گا. کیونکہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں لمبی تان کے سو جاؤں، لیکن آپ اللہ کی راہ میں اللہ کی حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ نماز میں کھڑی رہتی ہیں، طویل قیام کرتی ہیں، الحمدللہ. تو اللہ کی راہ میں اٹھائے ہوئے ہر قدم، ضروری نہیں کہ قتال کی بات ہو رہی ہو کہ آپ جب قتال کے لیے نکلیں گے، جنگ کے میدان میں جائیں گے تو اسی قدم پر آپ کو جو ہے اجر ملے گا. نہیں، آپ اپنی قرآن کلاسز کے ٹائم سنبھال رہی ہیں، اس کے لیے آپ اپنی ورک شیڈول کو آگے پیچھے کرتی ہیں، ہر چیز پر ایوری تھنگ از بینگ نوٹڈ ڈاؤن. ایک ایک لمحہ اجر میں کنورٹ ہوتا ہے اگر نیت خالص ہے، اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ ہے. تو اللہ کی راہ میں اٹھائے ہوئے ہر قدم،
برداشت کی گئی ہر تکلیف اور پیش کیے گئے ہر صدقے پر بہترین اجر دیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ افضل جہاد یہ ہے کہ ایسی مسجد قائم کی جائے جس میں کہ تعلیم و تدریس کا کام ہو، کیونکہ کہا نا کہ آگے فرمایا نا کہ چاہیے کہ ہر قبیلے میں سے چند افراد خود کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے فارغ کریں۔ انہوں نے بہترین جہاد یا افضل جہاد اس کو فرمایا ہے۔ تو چند افراد خود کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے فارغ کریں، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ دین میں اسپیشلائز کرنا شروع کر دیں۔ اسپیشلائزیشن کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اپنے آپ کو مخصوص کریں دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اور پھر وہی لوگ آ کے جو ہے اپنے علاقے، اپنے آس پاس، اپنے معاشرے میں اس دینی تعلیم کو عام کریں گے، ہے نا۔ اسپیشلسٹ تو کچھ چند ہی ہوتے ہیں نا، جو بیسک لیول ہے دین کا، دین کی تعلیمات کو تو سب کو حاصل کرنا لازمی ہے نا۔ قرآن سیکھنے اور قرآن سکھانے، اس کا اجر عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام امتی پر۔ پھر حدیث کا مفہوم ہے کہ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ دو قطرے کون سے؟ ایک وہ آنسو جو اللہ کے خوف کے تحت آنکھ سے نکلا، اور ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھاتے ہوئے نکلا۔ اور اسی طرح دو نشان بہت مبارک ہیں۔ وہ دو نشان کون سے ہیں جو اللہ کو پسند ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں کوئی زخم آپ نے اٹھایا جس کا کہ نشان رہ گیا، یا اللہ کی عبادت میں کوئی نشان آپ پر بن گیا، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ فور ہیڈ پہ، ماتھے پر جو ہے وہ سجدوں کے نشان کی وجہ سے جو ایک ہارڈنس آف اسکن ہو جاتی ہے، اسی طرح عورتوں پہ جو ہے وہ ٹخنے کی ہڈی پر جو ہے وہ ڈارک کلریشن ڈسکلریشن ہو جاتی ہے۔ بہت مبارک نشان جو اللہ کو پسند ہے۔ جہاد میں تھوڑا یا زیادہ خرچ کرو گے، چھوٹا یا لمبا سفر کرو گے، تو یہ سب نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سب اپنے گھر بار چھوڑ کر دین کا علم حاصل کرنے نکل کھڑے ہوں۔ چند لوگ یہ کام کریں اور پھر واپس آ کر باقی لوگوں کو خبردار کریں۔ ٹھیک ہے، آگے آیات 123 سے 129۔ عادلانہ نظام اپنے اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کرو۔ ٹھیک ہے، تو مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے علاقوں میں دین اسلام کے غلبے کے بعد اب اس عادلانہ نظام کو اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کریں، تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس کی برکات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد افسوس کیا گیا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین طنزاً پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس صورت سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ تو فرمایا کہ جو سچے مومن ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایمان میں اضافہ، ایمان ہم نے پہلے ہی بات کی ہے کہ گھٹتی بڑھتی شے ہے نا، اس کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر ایمان کا لیول ڈاؤن ہونا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اس کو اپ سائز کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن پر غور کریں،
سمجھنے سمجھانے سے ایمان کا لیول بڑھتا ہے. ایمان یافتہ لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس سے ایمان بڑھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے اس طرح سے کہتے تھے کہ آؤ بیٹھ کر ایمان تازہ کرتے ہیں، آؤ ایمان بڑھاتے ہیں. تو جب بھی بیٹھیں کوئی ایسی مفید بات سے بات نکال کے، آپ دیکھیں انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ گھما پھرا کے وہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنے لگتا ہے. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، وہ کسی نہ کسی بات میں وہ بات نکال کے لے آئے گا، کوئی قرآن کی بات، کوئی حدیث کی بات، ہے نا. اور اس طرح سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. البتہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے ان کی خباثت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. تو جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، یعنی جن کی روح بیمار ہے، جن کا دل بیمار ہے، جن کو دل کی بیماری لاحق ہے، تو روح کا مقام ہم نے کہا نا دل ہے. تو اگر دل بیمار ہے تو اس کے اندر رہتی ہوئی روح کیسے صحت مند ہو سکتی ہے؟ وہ بھی بیمار ہوگی. تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان کی بجائے اس کی کہ ایمان میں اضافے کی باعث بنے، ان کی خباثت میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے. کس طرح سے؟ کہ وہ قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. تو کیا کمائیں گے؟ اجر نہیں، گناہ ہی سمیٹتے ہیں نا. پھر وہ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں لیکن گناہ سمیٹ رہے ہیں. تو قرآن آپ جس نیت سے کھولیں آپ کو وہ قرآن اس طرف لے کے چلے گا. آپ ہدایت کی نیت سے کھولیں گے آپ کو ہدایت ملے گی. آپ کسی اور مقصد سے کھولیں گے آپ کو وہ مقصد ملے گا. تو ہے ہدایت کی کتاب، اگر اس سے کوئی اور مقصد حاصل کیا تو پھر اس کے ساتھ اس کا حق تو ادا نہ کیا آپ نے، وہ ظلم ہوگا. جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے اس میں مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جو ہے انتہائی محبت کرنے والے تمہارے لیے ہر خیر کی طلبگار ہیں. البتہ اگر تم نے ان کی دعوت پر لبیک نہ کہی تو جان لو کہ ان کا بھروسہ اس اللہ پر ہے جو بڑے عظیم عرش کا مالک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی نرم دل، امت کے حقیقی خیر خواہ، محسن تھے ہمارے لیے، ہے نا، محسن انسانیت. تو یہ آخری آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ داؤد کی حدیث ہے کہ جو آیت 129 ہے، جو صبح اور شام کو 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فکر اور مشکلات میں کافی ہو جائے گا. تو الحمدللہ بہت قیمتی وظیفہ ہے، باندھ لیں اپنے گرہ سے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو کوئی فکر ہی لاحق نہیں ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم فکر فری؟ نو بڑی کینسل ہے نا. ہر کسی کو کوئی نہ کوئی فکر، کوئی مشکل لاحق ہوتی ہے. تو 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ مشکلات میں کافی ہو جائے گا. ہر فکر سے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. آگے سورہ یونس. سورہ یونس میں اوورال اگر آپ دیکھیں تو کافروں پر اتمام حجت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، کافروں پر حجت تمام کی گئی ہے کہ سمجھے کہ ایک فائنل ورڈکٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی گئی ہے کہ ایمان لاؤ ورنہ جو ہے وہ گو ٹو ہیل. ہم غصے میں کہتے ہیں جہنم میں جاؤ، جو کہ کہنا نہیں چاہیے نعوذ باللہ، لیکن یہاں پر واقعی میں اللہ تعالیٰ دو ٹوک بات کہہ رہے ہیں، ایمان لاؤ ورنہ گو ٹو ہیل، جہنم میں جاؤ.
जहन्नम में भेजना क्या अल्लाह की कोई चॉइस? अल्लाह ताला चाहता है, खुश होते हैं? नहीं, क्योंकि इंसान तो अल्लाह की मास्टरपीस क्रिएशन है, तो कोई भी अपनी मास्टरपीस क्रिएशन को जाया करना नहीं चाहता। लेकिन जो होता है ना कि इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। आपका डन हो गया? आपसे वसल्लम की हदीस को मफहूम है कि मुझे 7 तवील सूरतें तौरात के मुकाबले में अता की गई हैं और ज़बूर के मुकाबले में 100 आयत वाली सूरत अता हुई है। उसमें ये सूरह यूनुस जो है वो 100 आयत वाली सूरत है। आयत 1 till 10 इनमें जो है मज़ाहिर कुदरत पर गौर करके ईमान हासिल करने के लिए कहा गया है कि कुदरत की जो नज़ारे हैं तुम्हारे आसपास उन पर गौर करो और ईमान हासिल करो। ईमान हासिल करो यानी कि ईमान में इजाफा करो। तो अल्लाह की बेमिसाल कुदरतों का बयान है। अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान बनाए। अब ये 6 दिन जो है वो अल्लाह के हिसाब से एक दिन जो कुरान में बताता है कि 1000 साल के बराबर होता है, या तो वो 6 दिन मुराद है या हमारे जो 6 दिन हैं वो भी वल्लाहु आलम। तो अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान बनाए, सूरज और चांद तख्लीक किए और रात और दिन का निज़ाम वज़ा किया। फिर ज़िया की बात की गई है। ज़िया सूरज की रोशनी के लिए आया है, यानी कि तेज रोशनी जो होती है, और चांद की रोशनी जो है उसको नूर कहा गया है, यानी कि जो जिस रोशनी में ठंडक होती है। तो इंसान के लिए दोनों ही रोशनियां लाजिम और मलजूम है, ज़िया भी और नूर भी। और रात और दिन का निज़ाम वज़े किया। वही है जो पूरी कायनात के मामलात की तदबीर कर रहा है। जो लोग कुदरत के इन मज़ाहिर पर गौर करके ईमान लाते हैं वो जन्नत में होंगे। और जो बदनसीब दुनिया के हुस्न में खोकर गाफिल हैं वो जहन्नम करने वाला बनेंगे। तो जो इन कुदरत के नज़ारों पर गौर करके ईमान लाते हैं तो क्या होता है उनके साथ मामला कि दुनिया में उनको सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई मिलती है और आखिरत में जन्नत मिलेगी। और जो बदनसीब दुनिया के हुस्न में खोकर गाफिल हैं, क्या वजह है उनके पास? क्योंकि जो अल्लाह की मुलाकात का यकीन नहीं रखते। अब ये जो आयत है ना ये रिपीट होती है इस सूरह यूनुस में, बार बार आपके कानों से गुजरेगी। अगर आपने तर्जुमा और तिलावत सुनी होगी तो जो अल्लाह की मुलाकात का यकीन नहीं रखते, तो जो अल्लाह की मुलाकात पर यकीन नहीं रखता दैट मीन्स व्हाट, उसका कौन सा अकीदा जो है वो कमजोर है? आखिरत का। हाँ, आखिरत का अकीदा। तो आखिरत का अकीदा है, आखिरत हमारा क्या है कि मर के दोबारा जिंदगी होगी और उस जिंदगी में अपना हिसाब किताब देना होगा। जो कुछ किया है इस दुनिया की जिंदगी में उसका हिसाब किताब देना होगा, उसके बदले में फिर अकॉर्डिंग टू दैट जन्नत या जहन्नम। ये है ना अकीदा आखिरत, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। अब अगर इस अकीदा आखिरत को अपनी जिंदगियों से, अपने जहन से 1 मिनट के लिए साइडलाइन करने से, कि कोई है ही नहीं अकाउंटेबिलिटी, तो फिर बताएं कि ये दुनिया की जिंदगी क्या होगी? जैसे चाहो जियो, यू ओनली लिव वंस। कल किसने देखा है? रज के जियो, जो करना है करो, अपनी मर्जी से जियो। तो आप देखें अमल बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाएगा आपका अगर अकीदा आखिरत आपकी जिंदगियों से निकल जाए। तो कहा कि जो बदनसीब दुनिया के हुस्न में खोकर गाफिल है वो जहन्नम करने वाला बनेंगे। तो लोगों का इस बात पर ताज्जुब करना बेजा है कि खुद उन्हीं में से एक आदमी को अल्लाह ने पैगंबर बना दिया। जिस तरह इंसान दुनिया में बेख्तियार सांस लेता है ना, तो उस तरह से जन्नती जो हैं वो कहा गया है उसके बारे में कि जन्नत में अल्लाह की तस्बीह करेंगे। तो हमें अभी से इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह हम सब जन्नत को टारगेट कर रहे हैं। तो
ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ جنت میں تو ہر طرف سلام سلام کی آوازیں ہوں گی، اور اصل سکون تو جنت میں ہی نصیب ہوگا۔ ہم دنیا میں سکون کی متلاشی ہیں، دنیا سکون کی جگہ ہے ہی نہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، سکون کی دولت جو ہے وہ جنت میں۔ دنیا میں تو نو میٹر واٹ جو حالات ہیں، صبر اور شکر کے ساتھ گزارنے۔ آگے فرمایا آیات 11 سے 20، یہاں پہ جو ہے بتایا گیا کہ اس سوال کا جواب دیا گیا کہ کیا من گھڑت معبود جو ہیں وہ شفاعت کریں گے؟ تو کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ قرآن کو بدل ڈالیے یا کوئی دوسرا قرآن لے آئیے جو ہمارے لیے قابل قبول ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل ڈالتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کفار کو بتا دیں کہ یہ میرا کلام نہیں کہ میں اسے بدل ڈالوں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تم اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو اور ساتھ ہی دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے خود ساختہ معبود اللہ کے ہاں تمہارے حق میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمہارے تمام تصورات باطل اور بے بنیاد ہیں۔ تو انسان کی جو غیر مستقل مزاجی ہے نا، اس پر اسے یہاں پہ وارن کیا گیا، تنبیہ کی گئی ہے، اور گزشتہ قوموں کے جرائم پر ان کو ہلاک کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اکثر انسان غصے اور جذبات میں زبان سے بد دعائیں نکال دیتا ہے جو وہ دل سے نہیں چاہتا، تو اس سے روکا گیا ہے۔ آپ دیکھیں بچوں پہ ہی جب ہم ناراض ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کم بخت۔ تو کیوں روکا گیا ہے؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ دعا وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہو، اور پھر اگر وہ دعا قبول ہو گئی آپ کے بچے کے حق میں بدبختی کی، تو آپ ہی ہوں گے جو سب سے پہلے رو رہے ہوں گے۔ تو تھنک بیفور یو اسپیک۔ تلخ وقت میں بھی، کٹھن وقت میں بھی صبر کریں اور بد دعاؤں سے بچیں۔ مسلم کی حدیث ہے، مسلم اور ابو داؤد کی، تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں ایسی گھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ انسانوں کی اکثریت کا شیوہ یہ ہے کہ کڑے وقت میں، مشکل وقت میں اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگنا، توبہ استغفار کرنا، لیکن جب اللہ ان سے وہ آزمائش ہٹا لیتا ہے تو دعا اور عاجزی تو دور کی بات ہے، اللہ کا شکر تک ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ کی مشیت ہے کہ اس نے فیصلے کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں کتنے بھی اختلافات کریں لوگ، لیکن اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں فرماتا، کیونکہ تمام راز جو ہیں، تمام حقیقتیں جو ہیں وہ تو قیامت کے دن ظاہر کی جائیں گی، تمام راز اس دن افشا کیے جائیں گے، اور اس دن ایکچولی پتہ چلے گا کہ کون حق پر تھا اور کون بھٹکا ہوا تھا۔ آگے آیات 21 سے 30، فرشتوں اور اولیاء اللہ کا مشرکین سے اعلان بیزاری، اس پر بات کی گئی ہے۔ تو بیان کیا گیا یہاں پر کہ اللہ جب انسان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ عیش میں یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایسے سنا ہوگا آپ نے لوگوں کہتے ہوئے کہ اس پر تو فلاں بزرگ کی نظر کرم ہے۔ تو مینز واٹ؟ کہ وہ بزرگ کے دیکھنے سے ہی اس پر کرم ہو گیا ہے، یعنی وہ بزرگ کچھ کر سکتے ہیں اس کی تقدیر کے ساتھ، بہت اچھا کر سکتے ہیں؟ نہیں، بزرگ تو خود
بے بس ہیں. اللہ ہے جو اللہ کا نظر کرم جس پر ہو وہ حقیقت میں جو ہے وہ کامیاب ہے. اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اب خوب اللہ کو یاد کرتا ہے. جب کشتیاں سکون سے چل رہی ہوں تو لوگ ان میں یہ اشیاء کر رہے ہوتے ہیں. ٹائٹینک کا منظر یاد ہے نا؟ پھر جب کوئی طوفان آ جائے اور کشتی ڈولنے لگے تو گڑ گڑا گڑا کر اللہ کو پکارتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں اگر اس مصیبت سے بچ کے تو دوبارہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے. جیسے ہی اللہ بحفاظت خشکی پر لے آتا ہے تو اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں. عہد کو توڑ دیتے مینس اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو ان قریب انہیں اس بدعہدی کی سزا مل کر رہے گی. پھر روز قیامت نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ ابدی جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے. نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے. مشرکین فرشتوں اور اولیاء اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. روز قیامت یہ نیک ہستیاں مشرکین سے اعلان بیزاری کریں گی اور کہیں گی کہ ہم ان کی دعاؤں اور ان کے نظر و نیاز سے ہم تو غافل تھے, ہمیں نہیں پتا تھا یہ کیا کرتے رہے. اس وقت مشرکین کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے مشرکانہ تصورات باطل اور گمراہ کن تھے. تو جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے, ان کی نیکیوں کے عوض انہیں جنت کی بھلائیاں ملیں گی. پھر جب جنت کی تمام نعمتیں مل چکیں گی تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا اہل جنت کو اور وہ اپنی پچھلی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے. یہی یہاں پہ جو زیادہ کر کے لکھا ہوا ہے نا, وہ زیادہ کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار. یہ زیادہ احسان کرنے والوں کو نصیب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. آمین. پھر آیا تو 31 سے 40 اس میں حق کے اعتراف پر مجبور کرنے والے سوالات. کچھ سوالات کا ذکر ہے نا یہاں پہ, مشرکین سے پوچھے گئے سوالات کا ذکر ہے یہاں پر. فرمایا کہ کون ہے جو انہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ان کی بصارت اور سماعت کا اختیار رکھتا ہے؟ کون مردہ کو زندگی اور زندہ کو موت دیتا ہے؟ ان سب سوالات کے جواب میں آپ کے دل سے آواز آنی چاہیے یقیناً کہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے نا. Who else؟ اتنی بڑی کائنات کو چلانے کی منصوبہ بندی کون کر رہا ہے؟ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ کسی شے کو پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ کس نے سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب یہی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. اب غور کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا کیا جواز ہے؟ جب سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے تو پھر اس کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ سمپل لاجک ہے نا, کامن سینس کو اپیل کرنے والی بات ہے یہ. تو بلا شبہ حق کے ایسے ٹھوس دلائل پیش کرنے والا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں تو مقابلے میں اس جیسی ایک صورت ہی پیش کر کے دکھا دو. ڈو اٹ. یہ تو قرآن کا کھلا چیلنج ہے. وہ کون ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. جس نے اس پر غور ہی نہیں کیا, جو سرسری طور پر اس پر گزر گیا, یا جو صرف لپ سروس کے طور پر اس کو پڑھتا ہے, یا جو صرف حصول ثواب اور ایصال ثواب ہی وہ مقصد بنایا ہوا ہے.
کیونکہ جو اللہ کا کلام سمجھے گا تو وہ پھر اپنے لیے اس میں سے ہدایت لے گا نا. تو جو ہدایت نہیں لیتا دیٹ مینس کہ وہ اللہ کا کلام نہیں سمجھتا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث کے مفہوم ہے کہ ہلاکت ہے انسانوں کے لیے جو جو صرف سنتے ہی رہتے ہیں. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں. گناہوں پر اصرار کرتے ہیں یعنی کہ گناہ کر کے پھر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ گناہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم جو سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھول دے اس قرآن کے لیے. آگے فرمایا کہ آیات 41 سے 53 دنیا کی زندگی کی مدت کتنی ہے؟ ایک گھڑی یا اس سے بھی کم ہے نا. روز قیامت جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ محسوس کریں گے کہ دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کم تھی. ایک پہر یا اس پہر کا بھی کچھ حصہ ہم نے گزارا ہے دنیا میں. تو یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اس قلیل مدت کی زندگی کو غفلت میں گزار دیا. اللہ نے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے اور لوگوں کو اصلاح کے لیے مہلت بھی دی. جب مہلت ختم ہو گئی تو پھر انہیں ملیا میٹ کر دیا گیا، لیکن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا گیا. انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا. تو پوچھا گیا کہ کیا آج زمین پر بسنے والے عذاب کے منتظر ہیں، عذاب کے انتظار میں ہیں؟ کیا عذاب کے آنے پر توبہ کریں گے؟ تو سول سرچنگ کوشچن ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں؟ کیا عذاب کے آنے پر توبہ کریں گے؟ اور کون ہوتا ہے جو اللہ کے عذاب کا انتظار کرتا ہے؟ جس کی ساؤنڈ مینٹیلٹی ہو وہ تو نہیں کر سکتا، جو سک مینٹیلٹی رکھتا ہوگا نا وہ ضرور ایسا کرے گا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ وہ مشرکین مانگا کرتے تھے کہ لے آؤ بھائی، یہ جو عذاب بولتے رہے تو آئے گا آئے گا تو لے ہی آؤ نا. تو کوئی ساؤنڈ پرسن، ساؤنڈ ذہنیت رکھنے والا، ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان کبھی ایسا نہیں کہہ سکتا. ہاں جس کی سمجھ پر پردہ پڑ گیا، جس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہو وہ کہہ سکتا ہے ایسے. تو کیا عذاب کے وقت توبہ کریں گے؟ اس وقت کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. جیسے وہ فرعون کے ساتھ ہوا تھا نا، جب ڈوب رہا تھا تو پھر توبہ کی اس نے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ الآن، اب توبہ کر رہا ہے. تو ہم بھی کیا اپنی توبہ کو اتنا ڈیلے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ الآن، اب توبہ کر رہے ہو. تو آپ دیکھیں کہ برائیاں یا گناہ یہ بھی وائرس اور بیکٹیریا کی طرح ہوتے ہیں. جب وائرل اٹیک ہوتا ہے ہمارے اوپر یا بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے، ہم کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. ہاں، میڈیکل ہیلپ. ڈاکٹر کے پاس. میڈیکل. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، علاج کراتے ہیں نا. تو اگر برائیاں اور گناہ کی زیادتی ہو گئی ہے، میں نے کہا نا وہ بھی چمٹ جاتے ہیں جیسے بیکٹیریا اور وائرس چمٹ جاتے ہیں. اگر برائیاں اور گناہ چمٹ گئے ہیں ہم سے تو اس کے علاج کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ اللہ کے پاس توبہ کرنی ہے. توبہ کرنی ہے. اور قرآن، قرآن ہے نا شفا. جی 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 جی. تو قرآن کی محفل، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں. کسی علم والے کو اپنا مینٹور، اپنا مصلح
اصلاح کرنے والا کہ جو آپ کی اصلاح میں مدد کر سکے، اس سے تعلق بلڈ اپ کریں۔ پھر آیات 54 سے 60، یہاں پر جو ہے قرآن کریم کی عظمت کی 4 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ میں کہ یہ انسانوں کے دلوں کو غفلت سے نکالنے والی نصیحت ہے، ان کی باطنی بیماریوں یعنی دنیا کی محبت سے پیدا ہونے والی برائیوں کا علاج ہے، انسانوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے ہدایت ہے۔ تو ایسے مومنوں کے لیے دنیا و آخرت میں رحمت کا باعث ہے جو اس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ بلا شبہ قرآن اللہ کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے، اظہار ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن جیسی نعمت کے حصول پر خوشیاں منائیں۔ یہ ہے چیز جس پر کہ ریجوائس کریں، خوش ہو جائیں۔ قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے احکامات کے نفاذ اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والی خدمت اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو دنیا دار لوگ جمع کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ قرآن کی 4 شانیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، ہے نا؟ موعظہ، شفاء، ہدا اور نعمہ۔ واعظ و نصیحت، شفا ہے اس میں، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے جو دنیا کی محبت کی وجہ سے بلڈ اپ ہو جاتی ہیں۔ پھر عقائد اور اعمال کی اصلاح ہدایت کی کتاب ہے۔ اور پھر رحمت، ہے نا؟ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرے گا اس کے لیے رحمت ہے۔ تو سب کاموں سے افضل ہے قرآن کے ساتھ وقت گزارنا۔ قرآن کو پرائیورٹی ٹائم دیں، قرآن کو پرائم ٹائم دیں، قرآن کو اپنی پرائیورٹی بنائیں۔ باقی دنیا کہا نا کہ اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو دنیا دار لوگ جمع کر رہے ہیں، تو جو دنیاوی چیزیں وہ کیا ہیں؟ وہ سیکنڈری، پرائمری کیا ہے؟ قرآن۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن باقی رہنے والا ہے نا۔ قرآن کب تک ساتھ نبھائے گا؟ جب قبر میں اور حشر کے میدان تک آپ کو ساتھی بنے گا۔ اور یہ مال کہاں رہ جائے گا جو دنیا میں جمع کر رہے ہیں؟ وہ فانی ہے، وہ دنیا کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے قرآن اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو دنیا دار لوگ جمع کر رہے ہیں۔ پلیز ریجوائن کیجئے۔ جی، سورہ یونس میں آیات 54 سے 60 پر بات کر رہے تھے۔ جب کافر عذاب کو دیکھ لیں گے تو پچھتائیں گے، اور ہر ظالم اس وقت بڑے سے بڑا فدیہ دے کر چھوٹنا چاہے گا، لیکن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وہ زندگی اور موت دیتا ہے، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن نصیحت ہے نا؟ یہ شوق بھی دلاتا ہے، ڈراتا بھی ہے، اور کاموں کے نتائج سے آگاہ کرتا ہے۔ جو شکوک و شبہات، نفاق، کفر کی نجاست دل میں ہے اس کو پاک کرتا ہے۔ تو دل اگر صحت مند ہوگا تو اس میں سکون اور اطمینان رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا دل کا موسم اچھا ہے تو سارے موسم اچھے ہیں۔ قرآن پورے جہان کے لیے آیا ہے، لیکن اس سے ہدایت صرف ایمان والے ہی لیتے ہیں، اور اس لیے یہ ان کے لیے پھر رحمت ثابت ہوتا ہے۔ قرآن جس کو کہ نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت کہا گیا ہے، تو ایسی نعمت پا کر دل میں خوشی اور اطمینان کا بے پناہ احساس ہونا چاہیے۔ جو کچھ لوگ جمع کریں ان سب سے یہ بہتر ہے۔ کہاں پر بہتر ہے؟ دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ دونوں کے لیے۔ دونوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے فرمائیں آیات 61 سے 70۔
اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل تلاوت قرآن کریم ہے. قرآن کی تلاوت اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے. تو فرمایا یہاں پہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور اے لوگوں تم کوئی عمل نہیں کر رہے ہوتے مگر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. خاص طور پر ایک عمل کا نام لے کر ذکر کیا گیا اور وہ ہے تلاوت کلام پاک. اللہ کو یہ عمل انتہائی پسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ دیگر مصروفیات دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو. مزید یہ بیان کیا کہ اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کے دل نور ایمان سے منور اور اعمال تقوی یعنی اللہ کی اطاعت سے مزین ہوتے ہیں. تو جو ہوتا ہے نا کہ آگاہ ہو جاؤ دیٹ مینس کہ سم تھنگ امپورٹنٹ از بینگ مینشن نا کوئی پتے کی بات بتائی جا رہی ہے تو آگاہ ہو جاؤ. اللہ کے دوست کون ہیں؟ اولیاء اللہ. جو ہمارے ذہنوں میں ایک جنرلی اولیاء کا تصور ہوتا ہے نا کہ وہ جو کوئی بھی مافوق الفطرت اگینسٹ نیچر کوئی کام کرے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہے. یعنی جو دنیا کو چھوڑ دے جس نے شادی نہیں کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑے ولی صفت انسان ہے. یا جو کھانا پینا ترک کر دے جو میلے کچیلے لباس میں ہم کہیں کہ بس دنیا داری نہیں ہے ان کے اندر. تو کیا فرمایا ہے کہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ وہ اولیاء اللہ وہ پاک باز ہستی ہیں جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں. جو سو کالڈ ولی اللہ کا ہم ایک لیبل دے دیتے ہیں کسی کو بھی اور وہ چاہے دین پر عمل پیرا ہو کہ نہ ہو وہ بدعت کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہو لیکن ہم ظاہری اس پر جو ہے اس کو دیکھ کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ ولی اللہ ہے. تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں. کیا بشارتیں ہیں اللہ کے دوستوں کے لیے اللہ کے ولی کے لیے؟ کہ کوئی غم اور تکلیف کوئی خوف ان کو نہ ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی ساری جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے ہماری وہ کس لیے ہوتی ہے کہ ہم غم خوف تکلیف سے فارغ ہو جائیں. کوئی غم نہ لاحق ہو ہمیں کوئی خوف نہ لاحق ہو کوئی فکر لاحق نہ ہو. ساری دنیا کی بھاگ دوڑ ہماری اسی لیے ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کا دوست بنے گا تو اس کے تو نہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. راضی برضائے رب کی کیفیت ہر وقت ان کے شامل حال ہوتی ہے. وہ ہوتے ہیں صحیح معنوں میں اولیاء اللہ. نہ انہیں ماضی کے حادثات پر افسوس ہوتا ہے اور نہ وہ مستقبل کے اندیشوں سے پریشان ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جو اللہ کا ولی ہو اس کو پھر کوئی اپس اینڈ ڈاؤن اس کی لائف میں آئے ہی نہ. کیا صحابہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں؟ تھے. بالکل تھے. تو ان کی زندگیوں میں کیا اسموتھ سیلنگ تھی؟ بہت ہی بہت آزمائشیں تھیں ان کی. نہیں انہوں نے تو بہت تکلیفیں اٹھائیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو اللہ کا ولی اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں اس کو ایک آنچ نہیں لگے گی. نہیں تکلیفیں پریشانیاں تو آئیں گی مصیبتیں تو آئیں گی لیکن وہ دل میں کنٹینٹ ایک دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کے ہر فیصلے کے ساتھ. وہ ہے ولی اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان اور تقوی کی سعادتیں عطا فرمائے. تو اللہ کے دوست جو کہا نا کہ خوف اور غم سے محفوظ ہوتے ہیں دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں پاتے ہیں. یہ ہے عظیم کامیابی بڑی کامیابی. تو اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں یعنی توحید کے علمبردار ہوتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تقوی پر عمل پیرا ہوتے ہیں.
اللہ کی ناراضگی کا خوف پیش نظر ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور یہ بڑی مبارک فکر ہے کہ جس کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، جس کو یہ خوف لاحق ہو جائے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ مبارک خوف ہے بڑا۔ اولیاء اللہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آگے آیات 71 سے 82 یہاں فرمایا کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے قوم کے ساتھ آخری گفتگو کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر جو پچھلی قومیں ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے نا، تو یہ کس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ مشکلات پیش آ رہی ہیں تو پچھلی قوموں کو دیکھیں، ان کے جو وقت کے نبی اور رسول تھے ان کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور پھر یہ جو پچھلے رسولوں کی قوموں کا ذکر آتا ہے وہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی تو ثبوت ہے نا، کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، پھر آپ یہ کیسے واقعات بتا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہا ہے نا، تو اس سے آپ کی حقانیت کہ آپ کے سچے ہونے کی بھی دلیل ملتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میری تبلیغ تمہیں ناگوار محسوس ہو رہی ہے تو پھر تم میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اور تو کرو، میری تبلیغ بڑی بے غرضی کے ساتھ ہے، میں نے تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگا۔ بدقسمت قوم کی اکثریت نے ان کی دعوت حق کو جھٹلایا اور آخرکار ہلاکت سے دوچار ہوئی۔ دعوت حق قبول کرنے والے عذاب سے محفوظ رہے اور زمین کے وارث بنا دیے گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت حق دی اور معجزات کے ذریعے حق کا ثبوت پیش کیا۔ انہوں نے دعوت حق کا مذاق اڑایا اور معجزات کو جادو قرار دیا۔ معجزات کے مقابلے کے لیے ماہر جادوگروں کو بلایا، جادوگر مقابلے میں شکست سے دوچار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا۔ تو جو منکرین حق ہوتا ہے نا، جو حق کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جو حق کا انکار کرتا ہے پھر اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ پھر فرمایا آیات 83 سے 92 بنی اسرائیل کا اول قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ یہاں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے محض چند نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سردار یعنی فرعون کے ایجنٹ بن کر اپنی ہی قوم کے مومنوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر اور اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی۔ قوم نے کہا کہ ہاں، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما اور ہمیں ان کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کچھ گھروں کو قبلہ رخ بنا کر مسجد کی صورت دو اور وہاں نماز قائم کر کے اللہ سے مدد کی التجا کرو۔ تو نماز اللہ سے تعلق قائم کرنے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ دن میں 5 اوقات میں نماز فرض کی گئی ہے کہ اس وقت تو نو میٹر واٹ اللہ سے گیٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ۔ اتنا ضروری ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا۔ جب اللہ سے تعلق قائم ہوگا تو اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہیکل سلیمانی تو بنا ہی نہ تھا، لہذا قبلے سے مراد کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہی ہے، یعنی بنی اسرائیل کا بھی اول قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ آل فرعون کے پاس مال، اسباب اور قوت کی فراوانی ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، تو اللہ ان کے مال اور اسباب کو تباہ کر دے، انہیں ایمان لانے سے محروم کر دے۔ تو اللہ نے یہ فریاد سن لی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ غرق ہوتے ہوئے فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ 3 بار اس نے اقرار کیا کہ میں بنی اسرائیل کے معبود پر ایمان لاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ الان، اب ایمان لاتا ہے جب موت سر پہ کھڑی ہے۔
اب یہ جو فرعون نے کہا تھا ڈوبتے ہوئے کہ میں ایمان لاتا ہوں، آمنت باللہ، اس نے کہا نا میں بنی اسرائیل کے معبود پر ایمان لاتا ہوں، یہ بات کس نے سنی تھی؟ اس وقت کون تھا اس کے پاس؟ جو سارے اس کے جو لاؤ لشکر تھا وہ تو خود اس کے ساتھ ڈوب گیا، مر گئے تھے، تو کس نے سنی یہ بات؟ اللہ نہیں سنی ہوگی میرے خیال سے. خیال سے نہیں، یقین سے بولے نا، کون تھا وہاں؟ اچھا. اللہ ہی تھا نا، اور اللہ ہی ہمیں بتا رہا ہے قرآن کے ذریعے، اللہ ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے نا، تو اللہ ہی نے سنی تھی یہ بات کہ اس نے یہ کہا کہ میں ایمان لایا، اللہ نے کہا کہ الان اب لاتا ہے ایمان، دیٹ مینس یور ایمان از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. جب فرشتے نظر آنے لگے، موت کے فرشتے سر پہ کھڑے ہو گئے، تو اب ایمان لانا کس کام کا؟ سارا ایمان ہے ہی ہمارا ایمان بالغیب، بغیر دیکھے اللہ کو قبول اللہ پر ایمان لاؤ. تو اللہ نے فرمایا کہ موت سامنے آ جائے تو ایمان لانا قبول نہیں کیا جاتا، اب تمہاری لاش کو محفوظ کر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنایا جائے گا. تو کس طرح سے نشان عبرت بنایا گیا کہ مصر کے عجائب خانے میں فرعون کی لاش موجود ہے، اور فرعون کی لاش پہچانی کیسے گئی تھی؟ کیونکہ اس کے پر سالٹ کی، نمک کی تہیں جمی ہوئی تھی، لیئرز آف سالٹ. پھر آیات 93 سے 103 یہاں پہ فرمایا کہ کاش قوم یونس کی طرح دیگر قومیں بھی توبہ کر لیتی. تو قوم یونس کی تعریف کی گئی ہے یہاں پر کہ کئی قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، لیکن یہ واحد قوم تھی کہ جس نے عذاب کے آثار دیکھے تو توبہ کی اور ایمان لے آئی، توبہ کیا، استغفار کیا، اور اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اور پھر ایک مدت تک اسے مال و متاع سے نوازتا رہا. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا؟ کہ ان کو دنیا کی رسوائی سے بچا لیا، ہے نا، جو عذاب تھا وہ ٹال دیا گیا ان سے. پھر آخر میں دعوت دی گئی کہ دیکھو تو صحیح کائنات میں اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے مظاہر ہیں، ان پر غور کر کے ایمان کی دولت حاصل کی جا سکتی ہے. ایمان لانے والے کامیاب اور اس سے محروم رہنے والے برباد ہوں گے. تو جو غور نہیں کرتے وہ ایمان نہیں لاتے، ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی، کائنات پر جو غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو زبردستی اللہ لوگوں پر ایمان مسلط نہیں کرتا. تو ہم بھی لاکھ چاہنے کے باوجود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ کس کو دیتا ہے؟ جو خود ہدایت لینا چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر جو توبہ استغفار کی بات ہو رہی ہے، تو قوم یونس نے توبہ استغفار کی تو نجات یافتہ ہو گئے، دنیا سے عذاب ٹل گیا، ہے نا. تو جو بھی آئندہ توبہ استغفار کرتا رہے گا اس کی نجات ہوتی رہے گی، اس کے اوپر سے اللہ عذاب کو ٹال دے گا. صحیح ہے. پھر آیات 104 سے 109 باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. حق اور باطل، نارتھ اینڈ ساؤتھ پول، ٹو انٹائرلی ڈفرینٹ اینٹیز، یہ آپس میں خلط ملط نہیں ہو سکتے. مکی دور کے آخر میں سرداران قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معین عرصے تک ہمارے بتوں کی پرستش کریں، پھر ہم اتنے ہی عرصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود واحد کی پیروی کریں گے. تو یہاں پر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کے سوا کسی ہستی کی پرستش نہیں کروں گا. تو نعوذ باللہ ایسا بالکل بھی نہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انکلائن ہو گئے تھے، آپ کا رجحان ہو گیا تھا کسی غیر اللہ کی پرستش میں. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی توسط سے سب کو سنایا جا رہا ہے. کیا آپ کہہ دیں کہ میں اللہ کے سوا کسی ہستی کی پرستش نہیں کروں گا، اور نہ ہی کسی ایسے معبود کو پکاروں گا جو میرے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ نے لوگوں کے لیے قرآن کی صورت میں حق نازل کر دیا ہے، جو حق قبول کرے گا تو وہ اپنی ہی جنت کو سنوارے گا، جو حق قبول نہیں کرے گا
وہ اپنے لیے ہی جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ قرآن کی پیروی کریں اور حق پر ڈٹے رہیں یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے، اس لیے خوش بھی اللہ ہی کو کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ ہی کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ ہر نفع و نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر سورہ ہود جو ہے وہ ان صورتوں میں سے جن کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گہرا اثر ہوا تھا، ہے نا، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو ہے نا بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سورہ ہود اور آگے کچھ اور صورتوں کا بھی ذکر کیا تھا، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر، انہوں نے جو ہے مجھے بوڑھا کر دیا ہے نا؟ تو بڑھاپے کے اثار کیا ہوتے ہیں کہ فکر پریشانی میں ڈال دیا ہے، کہ جو ان آیات ان صورتوں کا مضمون ہے۔ تو اس میں سورہ ہود میں جو ہے مشرکین مکہ کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔ آیات 1 till 5 میں جو فرمایا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ قرآن مجید کی دعوت کا بیان ہے، فرمایا کہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ جس کا نزول ابتدا میں چھوٹی لیکن جامع آیات کی صورت میں ہوا، بعد میں ان آیات کی وضاحت نازل کر دی گئی، اور قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اللہ تمہیں بھرپور اجر سے نوازے گا، اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو اللہ تمہیں بڑے عذاب سے دوچار کر دے گا۔ تو توبہ اور استغفار کا فائدہ ہے جو کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بہترین پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چلیں بتائیے کوئی بات جو شیئر کرنا چاہیں آپ آج کے درس سے ریلیٹڈ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی شبانہ۔ جی، جو سورہ توبہ میں ہے کہ ہم اپنی غلطی جو ہے وہ تسلیم کریں تو بہتر ہے، اپنی غلطی مان لینا چاہیے اور کوئی بھی آرگیومنٹ وغیرہ نہیں دینی چاہیے، تو ہمارے حق میں وہ بہتر ہے۔ واقعی میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ایڈمٹ جی جی اصلاح کر لیں انسان کے، دوبارہ وہ نہیں کروں گا، ہے نا جی۔ توبہ استغفار جو ہے اپنے اوپر لازم کر لیں انسان۔ جی صدف۔ جی جی میں وہ کہوں گی جو آپ نے کہا تھا نا کہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں تو وہ ڈبل جیسے ہوتا ہے نا، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے وہ مثال دی نا کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 50 روپے آپ نے دیے ہیں تو وہ 100 روپے ہو جائیں گے، تو وہ ہے نا کہ 50 روپے جو بچے ہیں اس میں ہی اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، شامل جزاک۔ اور اور دوسرا جو ہے وہ استغفر اللہ کا ہے نا، کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے منہ سے ایسے نکلتا ہے نا کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا جو ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی، تو یہ ہم خود سے بھی ہوتا ہے اور ہم اپنے آس پاس لوگوں سے بھی یہی بہت زیادہ سن رہے ہوتے ہیں نا، تو اس پہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے انسان کو۔ کہ کوئی مصیبت پریشانی جو بھی آئی ہے وہ آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے آئی ہے، تو اگر آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ مصیبت پریشانی بڑی بابرکت پریشانی جی وہ مصیبت آ جاتی کنیکٹ ہونے کے لیے بھی آئی ہے، اور پھر اپنے اوپر یہ بھی تو ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا، تو یہ کہنا بھی تو کتنی وہ ہے کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا ہے۔ ہاں، سوچیں اس طرح سے، ورنہ سوچ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی غلطی ہو تو سب سے پہلے اپنا ہی محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے ہی اعمال کو دیکھیں کہ کہاں ویئر وی وینٹ رانگ، کیا غلطی ہو گئی ہے، کیوں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے نا، اور پھر یہ کہ یہ سوچنا کہ نہیں ہم ایسے ہیں نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی غلطی ہو، تو یہ تو بڑی مطلب ایک تکبرانہ سوچ ہو جائے گی۔ تو نارمل یہ فطری سوچ یہ ہے، نیچرل تھنکنگ یہ ہے کہ ہاں کہاں اپنے اعمال کو ٹٹولیں کہ کدھر کوئی غلطی ہوئی ہے
اور اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ جو غلطی ہوئی ہے مجھے سجھا دے کہ میں اس کی اصلاح کر لوں. ٹھیک ہے. اور سمجھ آئے نہ سمجھ آئے توبہ استغفار تو کرنا ہی ہے نا. جی اور یہ بہت آسان بھی ہوتا ہے نا کہ آپ دوسرے کے کندھے پہ رکھ دیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، blame میں نے کرنا تو ایسا نہیں کیا جی ہے. it's the easiest thing blame game کھیلے ہیں. ہاں قرآن جی خالدہ. یہ قرآن کے جو اثرات ہوتے ہیں یہ آپ کی نیت کے مطابق ہوتے ہیں. جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو بعض ہم اثر ہوتا ہے، بعض ایسے بے خیالی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا نہیں کیا پڑھ لیا ہم نے. تو مطلب ہم نیت رکھ کے پڑھیں تو بہت اچھا اثر ہوتا ہے ہمارے پر. بالکل صحیح. اور یہ جو بات کہی نا رضوانہ تم نے کہ روح کا مقام دل ہے، تو بیسیکلی یہی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کانشیس انسان ہوتا ہے کہ ہر وقت اسے یہ ڈر لگا رہے کہ اللہ میاں کو یہ تو بات نہیں بری لگ رہی، میں یہ کر رہا ہوں، یہ تو وہ سے سیلف کانشیسنس بھی آتی ہے اور آپ کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد بھی رہتی ہے، جس کو آپ ذکر بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل. جی سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.